الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. یہ آواز صحیح آ رہی ہے؟ آواز صاف آ رہی ہے؟ الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال. القلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم. الأمر ما قضى والدين ما شرع. الخلق خلق والعبد عبد وهو الله الرؤوف الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال تعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إقام الصلاة إيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم عزیزو، ایمان لانے کے بعد سب سے اہم فریضہ جو ہمارے اور آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ نماز کا فریضہ ہے. ایمان لانے کے بعد یہ بہت بڑا فرض اللہ تعالیٰ نے عاقل بالغ مرد عورت کے ذمہ کیا ہے. قرآن کریم میں احادیث طیبہ میں جا بجا اس کی تاکیدات آئی ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کی ترغیب بھی دی ہے اور ہر قسم کی ضروریات پوری کرنے کا ذریعہ اللہ نے نماز کو بنایا ہے. اسباب کی دنیا میں ہم چیزیں اختیار تو کریں گے لیکن اس سے پہلے چیزیں بنانے والے اللہ کو اپنے ساتھ لینا پڑے گا. اسی کو اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، آپ صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کریں. نماز کے ذریعے سے انسان اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرتا ہے. اور آپ اگر مطالعہ کریں کہ سارے نبیوں نے نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی ہے. چنانچہ مشہور واقعات بھی ہیں لیکن ہر واقعہ کا سارا مکمل پہلو نہیں آتا بیان میں. موضوع کے مناسبت سے اس پورے واقعہ کا کوئی نہ کوئی حصہ پھر بیان کیا جاتا ہے. آپ حضرات نے واقعہ کئی دفعہ سنا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام ان کی پرورش میں حضرت مریم تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ. تو جب حضرت مریم کے پاس انہوں نے پھل دیکھے، وہ پھل دیکھے جو اس پھل کا موسم تھا نہیں اور وہ موسم کے علاوہ کا پھل تھا، بنا موسم کے پھل. تو حضرت مریم کو انہوں نے دیکھا، حالانکہ یہ باہر سے کنڈی لگا کے جاتے تھے کہ بھئی کنڈی میں لگا کے جاتا ہوں، دروازہ میں بند کر کے جاتا ہوں، اور پھر ان کے پاس یہ پھل، اور پھل بھی کون سا، اس موسم کا نہیں ہے. تو انہوں نے سوال کیا ان سے، یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ پھل آپ کے پاس کہاں سے آ گیا، بغیر موسم کا پھل. حضرت مریم نے جواب دیا، قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آیا. اب حضرت زکریا علیہ السلام
پھر انہوں نے جو ہے نا وہ ان کے دل میں یہ تمنا آئی کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو بغیر موسم کے پھل دے سکتے ہیں تو اولاد کا موسم یہ نہیں ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا تھا اولاد کا موسم یہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے، اللہ قادر ہے ہر چیز پر، قدرت رکھنے والے ہر چیز پر. خیر، تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا مانگی، اے اللہ مجھے بھی دے دے، بیٹا دے دے. تو کہتے ہیں کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام اللہ سے مانگ رہے تھے تو اللہ کی طرف سے فرشتہ آیا خوشخبری دینے کے لیے، اولاد کی خوشخبری دینے کے لیے فرشتہ. کہتے جب وہ فرشتہ آیا ان کو خوشخبری دینے کے لیے تو اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے تھے اولاد. تو اس وقت ان فرشتوں نے، اس فرشتے نے حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد کی خوشخبری دی. تو علماء فرماتے کہتے کہ زکریا علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، نماز پڑھ کر اولاد کے لیے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما دی. بھائی کوئی یاسین ہے؟ بھائی یاسین، یاسین سے کہتے ہیں، یہ قاری صاحب سے کہتے ہیں اسپیکر کی ترتیب اگر بن جائے، 1 گھنٹہ ہے بیان میں تو پھر مسئلہ ہوگا بار بار. ان سے کہتے ہیں اسپیکر کی ترتیب صحیح کروا دیں بھائی، پورا 1 گھنٹہ ہوتا ہے، پورے ہفتے کا خلاصہ ہوتا ہے بھائی، اس میں بہت سنجیدگی سے لیا جائے اس معاملے کو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی برکت سے ان کا مسئلہ حل کر دیا. اللہ نے ان کو نیک اولاد دے دی حضرت یحییٰ کے نام سے، اور یحییٰ ایسے سیدا و حصورا، سردار بیٹا دیا، اور ایسا بیٹا دیا کہ جو عورتوں سے الگ تھلگ رہنے والا بیٹا. صحیح. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ملک سے انہوں نے ہجرت کی حضرت اپنی اہلیہ کے ساتھ، حضرت سارہ کے ساتھ. اب یہ ہجرت کر کے بابل سے ہجرت کی انہوں نے، اور یہ فلسطین جا رہے ہیں. راستے میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام یاسین تھا. بادشاہ تھا، اس بادشاہ کا کرنا، وہ کرتا یہ تھا کہ اگر وہ کسی شخص کو دیکھتا کہ اس کے ساتھ کوئی عورت ہوتی، اگر وہ عورت اس آدمی کی بہن ہوتی، یعنی جس سے اس کا نکاح کرنا ناجائز ہے، اگر اس آدمی کی بہن اس شخص کے ساتھ ہوتی تو یہ بادشاہ اس عورت کو کچھ نہیں کہتا. لیکن اگر اس آدمی کی بیوی ہوتی اور اس کے علاقے سے گزر رہا ہے وہ، اور اس آدمی کی بیوی ہوتی، تو یہ بادشاہ اس کی بیوی کے ساتھ منہ کالا کرتا، زنا کرتا، زبردستی زنا کرتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ کے ساتھ جب اس علاقے سے گزرے تو اس آدمی نے اپنے کارندوں کو بھیجا. ان کی پوری ٹیم ہوتی تھی، ان کی پولیس وغیرہ، یہ جو بھی شرطے مرتے ہوتے تھے، وہ دیکھتے کہ بھائی یہ آدمی آ رہا ہے، اس کے ساتھ عورت ہے، تو اب ان کے پاس پہنچ گئے. ہاں بھائی یہ عورت کون ہے؟ اگر ابراہیم علیہ السلام کہتے میری بیوی ہے تو نعوذ باللہ وہ پھر بادشاہ کے پاس لے جایا جاتا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے. وہ کوئی غلط نہیں فرمایا، ظاہر بات ہے اسلام کے رشتے میں تو بہن ہے، دوسرا رشتہ پھر بیوی کا ہے. اسلام کے رشتے میں انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے سب بھائی ہیں. تو اس کو بات کو سامنے رکھتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری، اس لیے کہا جاتا ہے موقع پر موجود ہونا چاہیے بھائی، مشین پتہ نہیں چلتا. تو اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کی، لیکن اس بادشاہ کی نیت پھر بھی خراب ہوئی.
اللہ نے ان کی اہلیہ کو خوبصورتی سے نوازا تھا. اس بادشاہ کی نیت پھر بھی خراب ہو گئی اور اس نے کہا کہ نہیں بھائی میں پھر بھی اپنی خواہش پوری کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں. گندی نیت سے اس نے دیکھا. اب ابراہیم علیہ السلام اکیلے، وہ علاقہ دوسروں کا، اکیلے ابراہیم علیہ السلام مسافر تھے، اس علاقے سے گزر رہے تھے اور یہ ہو گیا. حضرت سارہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی کا نام. اب ابراہیم علیہ السلام یہ الگ. تو حضرت سارہ نے اس آدمی، اس بادشاہ سے کہا کہ مجھے 2 رکعت نفل پڑھنے دے. اس نے کہا پڑھ لو. اب جب نفل پڑھے تو اس نے دعا کی، حضرت سارہ نے. اس کا خلاصہ یہ ہے، اللہم ان کنت آمنت بک وبرسولک، اے اللہ میں آپ پر ایمان لائی ہوں، آپ کے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائی ہوں، اور میں نے اپنی عزت کی حفاظت کی ہے، یعنی اپنے شوہر کے علاوہ میں کسی کے پاس نہیں گئی. فلا تسلط علی ھذا الکافر، تو اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ کریں. یہ دعا انہوں نے مانگی اللہ تعالیٰ سے. اب یہ 2 رکعت نفل پڑھے، یہ دعا مانگی. یوں وہ جو کافر تھا وہ زمین، وہ بے ہوش ہو کر گر گیا. تو حضرت سارہ نے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ اللہ اگر یہ اس طرح مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ اس نے کچھ زہر دے دیا، پوائزن دے دیا، زہر دے دیا، مجھ پر الزام آئے گا. اللہ سے تو ہوش میں لیا. اب وہ ہوش میں آیا. قاری صاحب کو بتا دیں، اوپر بتا دیں کہ اسپیکر کا مسئلہ ہو رہا ہے، کہ یہ مسئلہ ہو رہا ہے. تو پھر انہوں نے جو ہے نا وہ ٹھیک ہو گیا. اب دوبارہ وہ آنے لگا. پھر سارہ نے دعا مانگی، پھر وہ بے ہوش. پھر سارہ نے یہ بھی دعا مانگی، اے اللہ یہ مجھ پر الزام آ جائے گا قتل کا، مارنے کا، اے اللہ اسے ٹھیک کر دیجئے. پھر وہ ٹھیک ہو. 3 دفعہ اس طرح ہوا. وہ سمجھ گیا کہ بھائی یہ کچھ اور ہی مخلوق ہے، لہذا اس سے جان بچائیں. اور جاتے جاتے ان کو رخصت کیا. رخصت کرتے کرتے حضرت سارہ کو اپنی باندی بھی دے دی، لونڈی خدمت کرنے والی وہ دے دی، جن کا نام حضرت ہاجرہ تھا، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ بنی. اب جب یہ باہر گئیں، اپنے ساتھ باندی بھی لے کر جا رہی ہیں. اللہ نے دیکھے نماز کی برکت سے بچایا. اب جب باہر نکلی تو دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نماز پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں. اندر بیوی دعا کر رہی ہے، باہر شوہر دعا کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس مصیبت عظیمہ سے بچنے کی درخواست کی جا رہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اشارہ کیا، یعنی کہ کیا ہو گیا، کیا ہوا، کیا ماجرا ہوا. حضرت سارہ نے اشاروں میں بتا دیا. اللہ تعالیٰ نے عزت کی حفاظت کی، عفت کی حفاظت فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو نرم کر دیا، اور اس نے اپنی لونڈی بھی مجھے دے دی خدمت کرنے والی کہ یہ آپ اسے اپنے کام میں لائیں، اس سے خدمت حاصل کریں. تو علماء فرماتے ہیں نماز کی برکت سے اللہ نے کتنی بڑی مصیبت سے بچایا، کتنی بڑی آزمائش سے بچایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فزعه امر اذا حزبه امر فزع الى الصلاة. جب نبی علیہ السلام کو کوئی بھی مشکل پیش آتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز کی طرف توجہ کرتے، فوراً نماز کی طرف توجہ کرتے. چنانچہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں سورج کو گرہن لگا، سورج گرہن ہو گیا. یہ سورج گرہن یعنی کہ اس کی روشنی مان پڑ گئی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی، جسے نماز کہا جاتا ہے صلاۃ الکسوف اور خسوف، صرف سورج گرہن والی نماز. لمبا قیام کیا آپ علیہ السلام نے، لمبا رکوع کیا آپ علیہ السلام نے، لمبے سجدے کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کہ ظاہر بات ہے سورج اتنا بڑا
اس کو گرہن لگنا ایک بہت بڑی نشانی ہے. آیۃ من آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں، نماز میں، رکوع میں، قیام میں، قرات میں لگے ہوئے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آزمائش سے ہم سب کو بچا لے، نکال لے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرما لے. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بھی عمل ہوتا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز کی طرف توجہ کرتے. حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی حاجتوں کو فرض نمازوں کے ذریعے سے پوری کرواؤ. یار مزہ نہیں آ رہا. بندہ ہونا چاہیے پہلے سے. یہاں اسپیکر ہے نا، مشین ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی کام پیش آتا، اب آپ کہو گے کہ یہ بھی تو کام پیش آ رہا ہے تو کھڑے ہو جائے نماز کے لیے. ابھی پوری بات سن لیں، بعد میں پڑھتے رہنا کہ اللہ تعالیٰ سولر کا سسٹم بھی کر دے، سارا سسٹم کر دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکید کی، اور شریعت نے تاکید فرمائی ہے کہ نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد مانگیں. مدد مانگنی اللہ سے. ایک جاہل آدمی ہے، بہت بڑی جماعت کا بڑا بنا ہوا ہے، لیکن ایک نمبر کا جاہل، نام لینا ہمارے اس میں نہیں ہے. اس نے کہا دیکھو اللہ فرما رہے نماز سے مدد مانگو. تو جب نماز سے مدد مانگو اللہ فرما رہے ہم نے نبی سے مدد مانگ لی تو کون سا شرک ہو گیا؟ جب یہاں بھوسا بھرا ہوتا ہے نا، اور جب حلوے کی چھاپ اور اس کی لیپے لگی ہوتی ہے، یہ حال ہوتا ہے. اس کو عربی گرامر کا پتہ ہی نہیں ہے، بس اٹھا کر بٹھا دیا ممبر پر، کچھ پتہ نہیں ہے. اللہ فرما رہے نماز کے ذریعے سے مدد مانگو مجھ سے. نماز واسطہ ہے، برج ہے، نماز ذریعہ ہے. نماز خود مدد دینے والی نہیں ہے، مدد دینے والا اللہ ہے. نماز واسطہ ہے، یہ شکل ہے اللہ کی مدد کے اترنے کا، واسطہ ہے اللہ کی مدد کے اترنے کا. نماز ہماری مدد نہیں کرتی ہے، یہ اللہ اور مخلوق کے درمیان ایک رابطے کا ذریعہ ہے. اس کے ذریعے سے اللہ کا، مخلوق کا آپس میں کنیکشن اور رابطہ بحال ہوتا ہے. پھر انسان اللہ سے مانگتا ہے، اللہ پوری کرتا ہے. یہ مطلب ہے اس کا. ایک کتاب ہے الفرج بعد الشدہ، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے خلیفہ مہدی کا، کہ خلیفہ مہدی رات کو آدھی رات کے قریب تقریباً اٹھا اور اس نے اپنے خادم کو بلایا اور کہا میں تمہیں قسم دیتا ہوں ابھی ابھی جاؤ جیل کے اندر جاؤ، فلاں ایک نوجوان ہے، اس شکل و صورت والا ہے، سید زادہ ہے، علوی حسینی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل و اولاد میں سے ہے. آپ اس کو چھوڑیں اور اس کے سامنے دو باتیں رکھیں، دو آپشن رکھیں. ایک کہ اگر آپ نے یہیں رہنا ہے تو آپ بادشاہ کے محل میں آئیں، آپ کو بادشاہ اپنے پاس رکھیں گے، آپ کی خدمت کی جائے گی، ساری سہولیات فراہم کی جائیں گی، ہر قسم کا خیال رکھا جائے گا. اگر آپ نے اپنے علاقے کو لوٹنا ہے اور اپنے علاقے میں جانا ہے تو آپ کو عزت کے ساتھ رخصت کیا جائے گا، سواری کا انتظام، توشہ، زادے راہ، کھانے پینے کا سارا انتظام، حشم خدم، سب نوکر آپ کو جو ہم دیں گے وہ سارے آپ کے ساتھ جائیں گے تاکہ راستے میں کوئی تکلیف نہ ہو. وہ نوکر حیران پریشان، یہ خلیفہ مہدی جو بادشاہ ہے یہ ایسی بات کہہ رہا ہے، یہ تو کبھی آج تک اس نے آدھی رات ایسے جگایا نہیں، اور پھر مجھے قسم بھی اس نے دے دی ہے، اس کو سمجھ میں نہیں. لیکن بادشاہ نے کہا ہے بھائی. اب یہ گیا اور دروازہ اس نے کھولا جیل کا، اور وہاں جو اس نے دیکھا کہ اس جو اس نے علامتیں بتائی تھی خلیفہ مہدی نے، ان علامتوں کا حامل اور ان علامتوں والا ایک نوجوان وہ نماز میں اللہ کے سامنے رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا، رو رہا ہے. نماز سے فارغ ہوا، دعا مانگی. اس نے کہا جی آپ فلاں ہو، یہ نام ہے. ہاں جی. کہا جی بادشاہ سلامت نے کہا ہے اس طرح جو ہے نا وہ آپ کو چھڑانے کا کہا ہے، اور دو آپ کے سامنے راستے ہیں، یہاں رہتے ہیں تو تب آپ کی مرضی، اگر باہر جانا چاہتے اپنے علاقے میں تب مرضی. اس نے کہا میں اپنے علاقے میں جانا چاہتا ہوں، میرے بیوی بچے ہیں، مجھے غلط کیس کے اندر داخل کر دیا اور جیل میں کر دیا،
میرا قصور کوئی نہیں، میں بے قصور تھا اور مجھے یہاں کر دیا، تو میں اپنے بیوی بچوں کے پاس جانا چاہتا ہوں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، وہ پریشان ہوں گے، لہذا میں وہاں جانا چاہتا ہوں۔ پھر اس خادم نے خلیفہ مہدی کے اس نے کہا کہ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، یہ ماجرا کیا ہے کہ بادشاہ نے، خلیفہ نے، امیر نے آدھی رات مجھے اٹھایا، قسمیں دلوائیں اور کہا جاؤ ان کو اس طرح کی علامتوں والا ایک لڑکا ہوگا، اس کو چھڑا کر لاؤ۔ اس نے کہا یہ کہ مجھے بے قصور پکڑا تھا، تو میں اللہ کا ورد کرتے کرتے سویا، اور جب سویا تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اٹھو نماز پڑھو، اور نماز کے بعد دعا مانگو اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ اس مصیبت سے نجات عطا فرما، اس پریشانی سے مجھے نکال دیجئے، اے اللہ میری مشکل کو آسان فرما دیجئے، جانے کے راستوں کی ترتیب بنا دیجئے۔ خلاصہ آپ علیہ السلام نے ترغیب دی اور نماز کا فرمایا۔ تو پھر میں اٹھا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے تو میں اٹھا اور میں نے نبی علیہ السلام کی بات پر عمل کیا، اور میں نے نماز پڑھی اور اللہ سے یہ دعا مانگی، تو یہ اس دعا کا اثر ہے، یہ نماز کی برکتیں ہیں، اللہ کی مدد آئی ہے۔ چلا گیا، اس کو چھوڑ دیا، اچھے طریقے سے اس کو رخصت کر دیا۔ اب بادشاہ کے پاس، خلیفہ مہدی کے پاس آیا، کہا جی آپ نے جو اتنی تاکید سے مجھے کہا، اتنے اہتمام سے آپ نے مجھ سے کہا کہ بھئی آپ نے اس کو چھڑانا ہے، آپ نے اس کے سامنے یہ آپشن رکھنے ہیں، آپ نے اس لڑکے کو، اس حلیے والے کو آپ نے جو ہے نا وہ نکالنا ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ کیا؟ میں نے اس سے پوچھا، اس نے مجھے یہ باتیں بتائیں۔ تو خلیفہ مہدی نے کہا کہ سچ کہا، مجھے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں آئے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا تھا کہ میرے گھرانے کا بچہ اہل بیت میں سے وہ ناحق قید ہے تمہارے پاس، لہذا تم اس کو فوراً چھوڑ دو اور چھوڑنے کی ترتیبات بناؤ۔ میری آنکھ کھل گئی اور میں نے کہا کہ بھائی یہ تو بڑا ہی بہترین کیا ہے، گھرانے کا چشم و چراغ ہے، اس لیے میں نے آپ کو آدھی رات جگایا، میں نے صبح ہونے کا انتظار بھی نہیں کیا۔ تو میرے محترم یہ نماز کی برکت ہے۔ اللہ اسی کو فرماتے ہیں کہ نماز کے ذریعے سے آپ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، اللہ آپ کی مدد کریں گے۔ اسی طرح واقعہ آتا ہے ہارون الرشید کے زمانے کا، رحمت اللہ علیہ۔ اس کے زمانے میں ان کو کسی نے کہا، ان کی جیل میں، ان کے زمانے میں جیل کے اندر قیدی تھا، تو اس کو کسی نے کہا کہ بھئی یہ مملکت کا باغی ہے، سلطنت کا باغی ہے، بغاوت کرنے والا ہے۔ دیکھیں باغی جو ہوتا ہے وہ خطرناک مجرم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر حکومت پاکستان کو کوئی باغی آئے، اس پر چھاپ لگ جائے کہ بھئی یہ ملک کا باغی ہے، تو یہ بہت بڑا مجرم ہوتا ہے حکومت کا۔ تو اسی طرح اس کو یہ کہا گیا، غلط رپورٹ دی گئی، انکوائری کی، غلط کی گئی کہ یہ باغی ہے۔ جب ہارون الرشید نے دیکھا کہ یہ باغی ہے تو پھر تو اس کو مار دینا چاہیے۔ تو دو آدمیوں کو اس نے بلایا اور کہا کہ آپ اس کو جیل سے نکال دینا، اور جیل سے نکال کر فلاں کھائی کے پاس لے جانا، وہاں سے اس کو دھکا دے دینا، مار دینا اس کو۔ باغی کی سزا تو یہی ہے۔ چنانچہ انہوں نے وہاں اس آدمی کو نکالا، اور وہ آدمی بے قصور تھا، غلط کسی نے رپورٹ پیش کی تھی، بے قصور تھا۔ اب اس کو لایا گیا، وہ زنجیریں وغیرہ ہاتھ میں بندھی ہوئی ہیں، اب اس کو لے کے جا رہے ہیں کہ آگے کھائی آئے گی فلاں جگہ اور وہاں سے پھینکیں گے۔ جب وہاں پہنچے تو اس نے کہا کہ بھائی ایسے کرو، ساری تیاری کر رہے تھے پھینکنے کی، اس نے کہا بھائی ایسے کرو یار، مجھے 2 رکعت نفل پڑھنے دو، پھر آپ اس کے بعد مجھے پھینک دینا۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، پڑھیں آپ 2 رکعت نفل۔ اب جی اس نے 2 رکعت نفل پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی کہ اللہ آپ دیکھ رہے ہیں میں ظالموں کے ہاتھ میں ہوں، میں بے قصور ہوں، آپ مظلوموں کا ساتھ دینے والے ہیں، آپ تو ظلم نہیں کرتے ہیں۔ یہ دعائیں اس نے مانگی۔ ابھی دعا ختم ہوئی تھی کہ ایک آندھی کا طوفان آیا، مٹی کا طوفان آیا، اور وہ جو جن کے ہاتھ میں زنجیر کا سرا تھا اور دوسرا سرا تو اس کے ہاتھ میں تھا، وہ گرے، ہوا اتنی تیز چلی کہ وہ گرے، وہ مٹی میں دب گئے، اور یہ لڑکا چلا گیا، آدمی چلا گیا۔ کافی دیر کے بعد جب ہوا تھمی اور وہ طوفان چلا گیا، اور پھر جب یہ اپنے سے مٹی جھاڑتے ہوئے نکلے تو انہوں نے دیکھا بھائی وہ لڑکا تو ندارت نہیں ہے۔ اب یہ آئے،
بادشاہ کے پاس، بادشاہ سے کہا کہ بھائی یہ مسئلہ ہے، یہ ہوا ہے. اس نے 2 رکعت پڑھی، اس کے بعد طوفان آیا آندھی کا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لڑکا بے قصور ہے، لہذا آپ احتیاط کریں. تو بادشاہ نے فوراً وضو کیا، 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھی، اللہ سے استغفار کی کہ اے اللہ مجھے معاف کر دینا، ورنہ میرے ہاتھوں ایک مظلوم کا قتل ہو جاتا، اس کا خون ہو جاتا. اے اللہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، میری بخشش کر دیجیے. وہ کہا کہ اچھا ہو گیا وہ نوجوان چلا گیا، ورنہ ہمارے ہاتھوں قتل ہو جاتا. وہ کہتے ہیں پھر اس کے بعد ہارون الرشید جب دعا مانگتا تو دعا میں اس نوجوان کا نام اس کے حق میں دعا کرتا، اور کہتے ہیں اے اللہ اس نوجوان کی برکت سے میری دعا قبول کر دیجیے کہ وہ اتنا نیک انسان تھا، اے اللہ اس کی برکت سے میری دعاؤں کو اے اللہ آپ قبول فرما دیجیے. تو یہ نماز کے ذریعے سے انسان اللہ سے مدد مانگتا ہے، اللہ یوں مدد فرماتے ہیں. آج میرے محترم میرے سامنے نماز کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو ہونی چاہیے، کوئی وقت نہیں ہے جو ہونی چاہیے. آج میں معذرت چاہتا ہوں، 3 گھنٹے 4 گھنٹے موبائل کو دینے کو تیار ہوں. سیل فون، موبائل، اس کے اندر پیکیجز، اس کے اندر پروگرامات، وہ سب دیکھنے کو تیار ہوں، اس کو وقت دینے کو تیار ہوں. نماز کا وقت نہیں ہے مجھے. 14 گھنٹے 16 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہوں، اور اس اضافی ڈیوٹی بھی کرتا ہوں، کہ اس کے مجھے اضافی پیسے ملیں گے، لیکن مسجد کو اضافی وقت دینے کو تیار نہیں ہوں. آج آپ دیکھیں نا، ساری چیزیں آباد ہیں، آج ہمارے ہوٹل آباد ہیں آج، اور اسی طرح دیگر چیزیں آباد، جگہ آباد ہیں آج. لیکن آپ اللہ کے گھر کا حال دیکھ لیں، کتنا یہ آباد ہے، تو کتنی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. عام نمازوں میں، پھر بالخصوص فجر کی نماز میں ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں 2 صف 3 صف، اور جمعۃ المبارک میں یہ والا حصہ بھی بھرا ہوا ہوتا ہے، وہ والا بھی بھرا ہوتا ہے، اوپر کا کچھ حصہ بھی بھرا ہوتا ہے. عید میں تو اور زیادہ جگہ بھی نہیں ہوتی ہے، ہر مسجد کا یہ حال ہوتا ہے. تو بھئی یہ لوگ کہاں سے آئے؟ باہر سے تو نہیں آئے، علاقے کے لوگ ہیں. کیا صرف جمعے کی نماز فرض ہے؟ نہیں. بنی الاسلام علی 5، نبی علیہ السلام نے فرمایا اسلام کی بیس، اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں، اس میں سے توحید اور رسالت کی گواہی دینا اور نماز قائم کرنا. نماز قائم کرنے کا مطلب کیا؟ اس کے آداب کی رعایت کرتے ہوئے. ہم اعلان کرتے کرتے تھک جاتے، ننگے سر نماز نہ پڑھو. بعضوں نے قسمیں کھائی ہوئی ہیں کہ ہم بھی غیرت مند ہیں، ہم بھی بغیر ٹوپی، ہم بھی جو ننگے سر ہی نماز پڑھیں گے. آداب نہیں ہے. صحابہ کرام کی خصوصیت یہ تھی، کئی خصوصیات تھیں. ایک ان کی خصوصیت یہ تھی کہ ان کے سروں پر ٹوپیاں چپکی ہوئی ہوتی تھیں. ہر نماز میں اعلان ہوتا ہے، لیکن بعض ایسے ہیں کہ انہوں نے بھی ارادہ کیا ہوا کہ ہم نے بھی نہیں ماننی بات. تو ایسے میں نماز کی چاشنی کیسے ملے گی؟ نماز کا نور کیسے ملے گا بھائی؟ نماز تو ایسی اہم چیز ہے کہ فرائض کے ساتھ ساتھ تو سنتیں اور نوافل بھی انسان پڑھے. حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ جو آدمی 12 رکعتیں سنتیں پڑھے گا دن رات کی، کل 12 سنتیں مؤکدہ جو ہیں، غیر سنت مؤکدہ تو الگ ہیں. سنن مؤکدہ جو 12 ہیں، فجر کی 2، ظہر کی 6، مغرب کی 2 اور عشاء کی 2، 12 رکعتیں سنتیں جو پڑھے گا صبح شام کی، اللہ اس کے لیے جنت کے اندر محل تیار کریں گے. حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں پڑھے گا، اللہ کے نبی کی سفارش اس کے لیے واجب ہو جائے گی. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو فجر سے پہلے کی 2 سنتیں پڑھتا ہے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں بھلائی کی چیزیں سب سے بہتر ہے. اور نوافل، علامہ شرم بلالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو نوافل ہوتے ہیں، اس کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ یہ نوافل جب انسان پڑھتا ہے تو شیطان کو مایوس کرنے کی کوشش ہے. کہ شیطان کہتا ہے کہ بھائی میں تو اس کو فرض نمازوں سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ فرض تو چھوڑو، نفل بھی نہیں چھوڑا.
تو نفلوں کا بھی پابند ہے، نفلیں نہیں چھوڑا، فرض تو بہت دور کی بات ہے، تو وہ شیطان اس سے اس کو یہ دھکیلتا ہے، شیطان کو ہٹاتا ہے، اپنے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ کتنے نمازی ہیں ان بیچاروں کو نماز کے مسائل کا پتہ ہی نہیں ہے، کن حالتوں میں کرسی پر نماز پڑھنی چاہیے، کن حالتوں میں نہیں پڑھنی چاہیے، اور اگر میں نے پڑھ لی میری نماز ہی نہیں ہوتی، اور مسئلہ پوچھنے کا ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، نماز نعوذ باللہ من ذالک، بس وہ ایک ٹائم پاس ہو گیا بھائی، معذرت۔ انبیاء اپنے مسائل حل کرواتے تھے، اللہ والے اپنے مسائل حل کرواتے تھے، لیکن ہم نے اس کو ایک روٹین وائز سمجھا ہوا بھائی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نماز کے ذریعے سے نبی علیہ السلام نے فرمایا فرض نماز کے ذریعے سے اپنے مسائل حل کریں۔ مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کے پاس انہوں نے ایک بات کی، کہا ہمارے والد صاحب کے زمانے میں ایک آدمی تھے، کاروبار انہوں نے ابتدا کی تھی، شروع میں چھوٹا کاروبار تھا، لیکن انہوں نے اصول بنایا ہوا تھا، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ جب مؤذن کی یہ اذان کے کلمات کان میں پڑتے، اپنا تیز رفتار کام بھی ہوتا، جوبن پر کام ہوتا، گرم کام ہوتا، کسٹمر کی لائن لگی ہوتی، چھوڑ دیتے۔ اب اللہ بلا رہا ہے، گھاپ بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ۔ کاروبار چمکانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اب اللہ کہہ رہا آؤ میرے پاس، میں کہتا ہوں چھوڑو یار، بعد میں پڑھ لوں گا، اپنی پڑھ لوں گا۔ کیوں اپنی پڑھو گے بھائی؟ نبی تو جماعت کے ساتھ پڑھے، یہ امتی کو دیکھیں، نخرے اس کو دیکھو کہ میں اپنی پڑھ لوں گا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ حی علی الفلاح کی جب آواز آتی بس کاروبار بند۔ ہم تو ٹائم یہیں سے دیکھ رہے ہوتے کہ یہ گھڑی کے وہ دور والا دکاندار بھی ہوگا یا سوسائٹی والوں کو یوں تھوڑا سا جھانکے گا، اس کو نظر آ جائے گا۔ وہ ایک ہمارے ساتھی کہتے ہیں نابینا بھی دیکھ سکتا ہے اس کو اپنی بصارت کی آنکھ سے۔ اب وہ دوسرے ہاں بس 3 منٹ ہے، بس ابھی آ جائیں گے، 2 منٹ ابھی تو اللہ اکبر کی ہے۔ ارے امام صاحب تو پہلی رکعت تو ویسی بھی لمبی پڑھاتے ہیں۔ اب ہونا یہ چاہیے پہلی چھوٹی پڑھے دوسری لمبی پڑھے، لیکن سنت کے خلاف ہے۔ ہم نے اپنی خواہش کو نہیں دیکھنا، ہم نے سنت کو دیکھنا ہے، وہ سنت میں کسی کی پرواہ بھی نہیں کرنی۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ وہ آتے کہتے وہ چھوٹا کاروبار تھا، لیکن حی علی الفلاح کی آواز کان میں آتی، سارا کاروبار، ساری ترتیبات بند، اب اللہ کے گھر کی طرف چلو، چلو بھائی چلو، اللہ کے گھر کی طرف چلو۔ کہتے ہیں اس کی برکت تھی، اللہ نے ان کے کام میں اتنی ترقیاں عطا فرما دی ہے کہ جو کام مختصر سا شروع کیا تھا، اس نماز کی پابندی کی برکت سے اللہ نے اس کام میں خیر اور برکتیں دے دی۔ حی علی الفلاح۔ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے نام سنا ہوگا، بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں۔ حیدرآباد کا جلسہ تھا، بھٹو صاحب مرحوم بھی تھے اور اسی طرح دیگر بھی تھے۔ اب تقریریں ہو رہی ہیں، بعض اوقات بیٹھنا پڑتا ہے، اب تقریریں ہو رہی ہیں، اب نماز کا وقت ہوا، اذان ہوئی، مؤذن نے اذان دی اور نماز کا وقت ہوا، پورے پنڈال میں کسی نے نماز کی ترتیب نہیں کی۔ بس حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنا رومال بچھایا اور سٹیج ہی پر اللہ اکبر شروع کر دی، نماز پڑھ لی، اور کسی کو توفیق ہی نہیں ملی۔ اگلے دن جو اخبار کی سرخیاں آئیں، ان سرخیوں میں نمایاں لکھا ہوا تھا، لاکھوں میں ایک، مطلب مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ لاکھوں میں ایک، لاکھوں کا مجمع تھا، کسی نے حی علی الفلاح پر عمل نہیں کیا، مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکیلے تھے، اور انہوں نے مؤذن کی آواز پر لبیک کہا، اپنے خالق حقیقی کے سامنے جبین نیاز کو ٹکایا، سر و سجود ہوئے، اپنی ناک اور پیشانی کو اللہ کے سامنے رگڑا، خاک آلود کیا کہ اللہ ہی عزتیں دینے والا ہے، اس کا حکم ہے، اب اس کے سامنے ہم جھکیں گے۔ نماز ہمارے اندر پاور پیدا کرتی ہے، نماز کے ذریعے سے انسان میں خوف پیدا ہوگا۔ ہم اپنی اولادوں کو اگر نماز کا نہیں کہیں گے، آج تو باپ اپنی اولاد سے کام کرواتا ہے، فشری کے کام کروا دیے یا اسی طرح کوئی بھی کام کروا دی گئی، بڑا خوش کی ماشاءاللہ میں اپنے بچے سے کام کروا رہا ہوں، نماز کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔
حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا مرو اولادکم وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین، کہ اپنی اولاد کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم کیجئے، اور جب 10 سال کی عمر ہو جائے سستی کریں، ہلکی پھلکی مار مار کر ان کو نماز کی ترغیب دیں، اس لیے کہ بالغ ہونے تک یہ مزاج میں بن جائے گی، یہ مزاج بن جائے گا۔ یہ شریعت کا ایک اصول ہے، شریعت کا ایک طریقہ ہے۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ بھائی آج ہم جو مسائل میں جکڑے ہوئے ہیں اس کی ایک بنیادی وجہ یہ کہ ہم نمازوں میں غفلت کا 90% مسلمان نماز نہیں پڑھ رہا۔ فرض ہے، اسلام کے بعد سب سے بڑا فریضہ وہ کیا ہے؟ نماز کا ہے، اور اس سے مسئلے حل ہوں گے۔ میں نے عرض کیا اسباب اختیار کرنے کا انکار نہیں، لیکن اس سے پہلے اللہ کی طرف تو متوجہ ہو جائیں بھائی۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ فاتح بیت المقدس، ان کے بارے میں ان کو پتہ چلا کہ روم کے بادشاہ جو ہیں انہوں نے بحری بیڑے بھیجے ہیں بیت المقدس کے لیے اور اس پر قبضہ جمانے کے لیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا اور بیت المقدس میں آئے، پوری رات گزار دی، روتے رہے، اور پھر جب فجر کی نماز ہوئی تو وہاں ایک اللہ والے آئے، تو یہ حضرات اللہ والوں سے دعاؤں کی درخواست کرواتے تھے۔ اللہ والے سے کہا آپ دعا کریں، بحری بیڑا روانہ ہوا ہے، مجھے یہ پتہ چلا ہے، تو آپ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بحری بیڑے کو یہاں نہ لائے، بیت المقدس بچ جائے۔ تو اللہ والے تو دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، انہوں نے جب دیکھا سلطان کے چہرے پر ایک خاص چمک دیکھی، عبادات کے اثرات دیکھے، دعاؤں کے اثرات دیکھے، وہ تہجد کی نماز کی روشنی ان کے چہرے پر دیکھی، تو بزرگ نے کہا کہ فکر نہ کرو، صلاح الدین ایوبی کی آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو نے دشمن کے بحری بیڑے کو غرق کر دیا ہے۔ اور حقیقت تھوڑی دیر کے بعد اطلاع آئی کہ وہ سمندر میں بحری بیڑا آ رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ایسے چلا کہ وہ طوفانی ہوائیں آئیں اور بحری بیڑا دشمن کا غرق ہو گیا، اللہ نے تباہ کر دیا۔ یہ تھا نماز پر اعتماد، اور جھک گئے اللہ کے سامنے سجدے میں۔ ہماری طرح نہیں کہ بھائی اگر عارضی طور پر فتح ہو جائے تو گانے شروع کر دیں، بجائے خدا کے سامنے جھکنے کے گانے اور میوزک لگانے شروع کر دیں۔ نہیں، اللہ کے سامنے جھکیں۔ ہمیں شریعت یہی بتاتی ہے کہ آپ نے نماز کے ذریعے سے اپنے مسائل کے حل کروانے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری روزی کا تعلق دکان سے ہے، روزی کا تعلق نماز سے ہے، دکان پہ جانا ہے، لیکن نماز کا وقت ہو تو دکان کو بند کرنا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کریں اور اس پر جمے رہیں۔ ہم آپ سے روزی نہیں لینا چاہتے کہ آپ مجھے کما کر دو، ہم روزی دیں گے آپ کو، اور روزی کیسے دیں گے؟ نماز کی برکت سے دیں گے۔ جس گھر کے اندر سارے نمازی ہوں گے اللہ ان کی روزی میں برکت دیں گے۔ پڑھ لیا دوسرے نے نہیں پڑھا، حاجی کبھی رشتے کا آتا ہے نا، کوئی آتا ہے جی مولوی صاحب ذرا وہ ہے استخارہ کہ جی وہ رشتہ آیا ہے، لڑکا ماشاءاللہ جمعے کی نماز پڑھتا ہے، باقی نہیں پڑھتا، لیکن ماشاءاللہ جمعے کی نماز پڑھتا ہے، بہت بڑا اللہ والا ہے بھائی، اس کو تو سر کے پر تاج رکھنا چاہیے ماشاءاللہ کہ یہ جمعے کی نماز پڑھ رہا ہے، باقی نماز۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک تو غفلت میں انسان آنکھ نہ کھلے وہ الگ بات ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو جان بوجھ کر نماز پڑھے اس نے کافروں کا طریقہ اختیار کیا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ اس لیے میرے محترم عزیزو، اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ایک حسن ابن سفیان رحمۃ اللہ علیہ، 3 ساتھی علم حاصل کرنے کے لیے نکلے گھر سے۔ پہلے زمانے کا دستور یہ تھا، اب تو الحمدللہ ہمارے مدارس میں طلبہ کے کھانے پینے کی ساری ترتیبات ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اللہ ان کی نصرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ تو وہ نکلے علم حاصل کرنے کے لیے، جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نکلے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نکلے، علاقوں کے نہیں ملکوں کے سفر کیے، یہ نکلے استاد کے پاس، اور استاد بھی یہ بندوبست نہیں کرتے تھے، بولے آپ پڑھاؤ پھر اپنے لیے خود ترتیب بناؤ، میرے ذمے نہیں ہے،
وہ ان کو ٹرین کرنا چاہتے تھے کہ بھائی میرے دم پر نہیں آؤں، اللہ کی پر اعتماد کرتے ہوئے آپ کیا کریں، پڑھنے آئے۔ جو ٹھیک ہے، تو ان کے پاس وہ اپنے ساتھ گھر سے کچھ توشہ موشہ لائے تھے، کھانے پینے کی چیزیں لائے تھے۔ اب وہ استاد سبق پڑھاتا اور پھر یہ پڑھتے اور پھر یہ کھاتے، بھائی کتنا کھاتے؟ وہ استاد تو بہت آرام سے حدیثیں پڑھا رہا تھا، یہ جو ذہن لے کر آئے تھے کہ اتنے دنوں میں حدیثوں کا کام ہو جائے گا، ہم پڑھ لیں گے، اور اتنے دنوں کا توشہ ہوگا تو معاملہ صحیح ہو جائے گا۔ لیکن وہ استاد ان کو ایسے ملے کہ بڑے مزے لے کر حدیثیں پڑھا رہے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت میں۔ اب ہوا یہ کہ وہ مثال توشہ لائے تھے 1 مہینے کا، حدیثوں کا سلسلہ 1 مہینے سے اوپر چلا گیا، اب فاقے آنا شروع ہو گئے۔ یا اللہ، اب کریں تو کیا کریں؟ انہوں نے ساتھیوں نے کہا کہ ایسے کرتے ہیں کہ مانگتے ہیں۔ اب کون مانگے؟ غیرت کے خلاف ہے، یہ مانگے گا نہیں بھائی میں کیوں مانگوں، یہ مانگے، چلو بھائی قرآن اندازی کرتے، پرچی ڈالتے ہیں، جس کے نام کی پرچی نکل آئی وہ جائے گا، اور ہم تینوں کے لیے وہ کھانے کی ترتیب بنائے گا۔ حسن بن سفیان رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر پرچی نکل آئی۔ اب حسن بن سفیان نے جب دیکھا نام تو میرا آ گیا ہے تو میں لوگوں کے پاس کیوں جاؤں، اللہ کے پاس کیوں نہ جاؤں، اور گئے اللہ کے دربار میں گئے اور اللہ کے سامنے روئے دھوئے، نفل پڑھے، اللہ سے صلات و حاجت پڑھی اور اللہ سے مانگا اور دعاؤں کے اندر لگے ہوئے، اور پھر سو گئے۔ اس وقت جو بادشاہ تھا وہاں کا خلیفہ کہیں اس کو، رات کو دستک ہوئی اس کے گھر پہ، اور ایک آدمی دستک ہوئی تو اس کو کوئی کسی آدمی نے پیغام دیا، ساری چیزیں لایا، کہا بھائی یہ حسن بن سفیان جو ہے نا، 3 بندے ہیں فلاں فلاں جگہ مسجد کے اندر ہے، آپ جائیں ان کے لیے کھانے کی ترتیب بنائیں۔ بلکہ خواب آیا، خواب کے اندر یہ بات آئی، اس نے کہا یہ ویسی خواب ہوگا، اضغاث و احلام، پراگندہ خواب ہے، پھر سو گیا، پھر خواب آئی، اور خواب میں کیا؟ ادرک الحسن بن سفیان واصحابہ قبل ان یموتوا، حسن ابن سفیان اور ان کے ساتھیوں کو مرنے سے پہلے پہلے پالو۔ خواب آیا، وہ آدمی نہیں آیا ان کے پاس۔ اب جب اس نے 3 دفعہ مسلسل یہی خواب دیکھا، سمجھ گیا کہ حسن بن سفیان کوئی اللہ کا ولی ہے، ینگ لڑکے تھے، علم حاصل کرنے کے لیے آئے تھے۔ اب اس نے کیا ہے پتہ لگوایا، ایڈریس تو بتا دیا تھا، اب وہ اپنے کارندے کو بھیجا اور بڑے تھال لے کر، پیسے لے کر، کھانے پینے کی چیزیں لے کر بھیجا۔ مسجد کے اندر آئے تو یہ طلبہ موجود تھے، وہ کہا کہ بھائی یہ لے لیں، بادشاہ سلامت نے دیے، کھانے پینے کی چیزیں دیے، اور آپ کو جو ہے نا وہ یہ درہم وغیرہ بھی دیے ہیں کہ آپ اسے استعمال کریں، علم نہ چھوڑنا، آپ اسے استعمال کریں، جب یہ ختم ہو اس کے بعد آپ دوبارہ ہم سے رابطہ کر لیجئے گا، ہم آپ کو اور دے دیں گے، لیکن نبی علیہ السلام کی حدیثوں کو مت چھوڑیے گا۔ اللہ نے یوں نماز کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے اللہ نے انتظام کیا۔ مشہور واقعہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، دیگر کتابوں نے لکھا ہے یہ واقعہ، اور آپ حضرات نے پڑھا بھی ہوگا فضائل کی کتابوں میں، کہ حضرت معلق انصاری رضی اللہ عنہ، انس بن مالک نے یہ واقعہ نقل کیا رضی اللہ عنہ، وہ سفر میں گزرے تو راستے میں ایک جگہ آیا، ایک علاقہ ایسے آیا کہ وہ ڈاکوؤں سے اور قطاع الطریق جن کو کہا جاتا ہے، ڈاکوؤں سے واسطہ پڑا۔ وہ کہا کہ بھائی چلو بھائی مال نکالو، انہوں نے کہا مال لے لو، کہا مال نہیں جان بھی لیں گے، کہا جان کی کیا ضرورت ہے، مال دے رہا ہوں، کہا نہیں بھائی ہمارا طریقہ یہی ہوتا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، پھر ایسا کرے مجھے 4 رکعت نفل پڑھنے دیں۔ اس نے کہا 4 کے 8 پڑھ لو، مطلب ان کے سامنے نماز کی کوئی ویلیو نہیں تھی نا، جنہوں نے کہا 8 پڑھ لو، ہمیں اس سے کیا۔ اب انہوں نے 4 رکعت نفل پڑھ کر اللہ سے مانگنا شروع کیا کہ اللہ یا مغیث اغثنی، یا مغیث اغثنی، اے مدد کرنے والے میری مدد فرما، اے مدد کرنے والی میری مدد فرما۔ ابھی ان آدمیوں کو یہ دیکھ رہا تھا کہ ایک سفید پوش آدمی انسانی صورت میں آیا، بڑے ڈیل ڈول والا قد والا آیا، اور اس نے ان کی گردنیں اڑا دی۔ یہ حیران، یار یہ کون ہے؟ قصہ مختصر کہ اس نے ان سے پوچھا کہ آپ کون؟ کہا کہ میں فرشتہ ہوں، انسانی صورت میں آیا ہوں، میں 4تھے آسمان کا فرشتہ ہوں۔ آپ نے جب اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی یا مغیث اغثنی، اے اللہ میری مدد فرما دیجئے، اس طرح کے کئی واقعات ہیں۔
آپ میری یہ اللہ مدد فرما دیجئے، تو اللہ نے مجھے آپ کی مدد کے لیے بھیجا ہے۔ اور جب بھی آپ کو حاجت ہو، کسی کو بھی حاجت ہو، پریشانی ہو، تو یا غوث پاک نہ کہو، یا مغیث اغثنی، اے مدد کرنے والے اللہ میری مدد فرما، اللہ آپ کی مدد فرمائیں گے۔ یہ کہا انہوں نے، کہا یہ سب کے لیے یہ اصول ہے، سب کے لیے یہ وظیفہ ہے کہ جب کسی کی پریشانی ہو 2 رکعت پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتیں پوری کروانے کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور مدد فرمائیں گے انشاءاللہ۔ دیر ہو یا جلدی ہو، اللہ اپنی حکمت سے وہ کریں گے، لیکن ہم نے اللہ سے مایوس نہیں ہونا۔ نماز کے ذریعے سے انسان سے گناہ چھوٹ دے۔ آج انسان کہتے ہیں میری اولاد گناہ نہیں چھوڑ دی، اس سے نماز پہ لگاؤ۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں سے روکتی ہے، بے حیائی سے روکتی ہے۔ انسان نماز پر آ جائے، صحیح طور پر نماز پہ لگ جائے، بے حیائی سے دور ہونے کے وہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ نبی کی سیرت پر آ جائے، بے حیائیوں سے دور ہونے کی ترتیب ہوگی۔ دیکھیں، قانون سے انسان نہیں بنتا، انسان اللہ کے خوف سے گناہ چھوڑتا ہے، قانون سے گناہ نہیں چھوڑتا۔ امریکہ میں دی ٹائمز اخبار کے اندر آیا کچھ عرصے پہلے، آدھے گھنٹے کی لائٹ گئی، وہ قانون ہے نا، سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں، قانون ہے وہاں، آدھے گھنٹے کے لیے لائٹ گئی، تقریباً 7 ارب کا لوگوں نے نقصان کیا، چوریاں ہوئی، آدھے گھنٹے کے لیے لائٹ گئی، بلیک آؤٹ ہو گیا، 7 ارب پاکستانی کا نقصان ہوا، چوریاں کی لوگوں نے۔ دیکھیں یہاں قانون تھا، اللہ کا خوف نہیں تھا۔ جب اللہ کا خوف ہوگا، قانون کی ضرورت نہیں، اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، پھر بچہ اکیلے کمرے میں بھی ہوگا، گندی فلمیں نہیں دیکھے گا، فحش مناظر نہیں دیکھے گا، اللہ کا ڈر اس کے خوف کے اندر ہوگا، نماز نہیں چھوڑے گا، وہ کچھ بھی ہو جائے وہ نماز نہیں چھوڑے گا۔ ہم تو دعوتوں کی نظر پر ہم نماز کو کر لیتے ہیں بھائی، دعوت ہوئی نماز قربان، ارے دعوت کا وقت ہو اسی وقت کہیں چلے بھائی مؤذن نے بلایا نماز پڑھتے ہیں، یہ دعوت ہے، یہ تبلیغ ہے۔ نماز کا وقت ہو، اذان ہو جائے، بھلے قسم کے کھانے لگے ہوئے ہوں، کہیں کہ بھائی نماز کا وقت ہو گیا ہے، ہم پہلے نماز پڑھیں گے، اس کے بعد کی ساری ترتیبات ہم بنائیں گے۔ پہلے کل 1-2 جگہ جانا ہوا، پہلے وہ نظام تھا کہ مریض کی جو تیماردار ہوتے تھے، مریض کمرے میں ہے، اس کے تیماردار تسبیح اور مصلی لے کر اللہ کے سامنے رو کر دعائیں مانگ رہے ہوتے تھے۔ اب حال یہ مریض اندر مر رہا ہے، تکلیف اور کرب میں مبتلا ہے، اور اس کے باہر چچازاد کزن وغیرہ موبائلوں کے ذریعے سے میوزک سن رہے ہیں، ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ حال ہو چکا ہے ہمارا۔ پہلے وہ اپنے مریض کے لیے کڑتے تھے، آج آپ حال دیکھ لیں، اسپتالوں کا دیکھ لیں حال۔ کل ایک ساتھی سے کہا، ارے بھائی نماز کا وقت ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائیں گے، کہا مولوی صاحب آپ جا کر نماز پڑھ لو، ان کا اصلی خون، حقیقی خون، پھر کہتے ہیں کہ جی یار دعا کا، اچھا یہ بھی کہا کہ نمازیوں سے دعا بھی کروا دیجئے گا، میں نے کہا کرواؤں گا، میں تجھے سیدھا کروں گا، کہ نمازیوں سے دعا کی درخواست کروا دیجئے، اور خود خدا کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں ہے۔ ایک اور جگہ جانا ہوا، مغرب کی نماز کا وقت ہوا، مسجد کے دکانیں، وہاں مؤذن اذان دے رہے، مسجد کی دکانیں ہیں، وہ مزے سے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر کھانا پینا کر رہے ہیں، اور اذان ہوئی، اذان کے بعد نماز ہوئی، ہم سنت و نفل سے فارغ ہوئے، واپس آئے تو ماشاءاللہ حضرت پھر بھی چل رہے تھے، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے۔ جب امت کا حال یہ ہوگا تو خدا کی طرف سے پھر عذابات کی شکلیں ہم دیکھ لیں گے، مختلف شکلیں ہوں گی۔ قربان جائیں غزہ کے بچوں پر، غزہ والوں پر۔ پہلے بھی یہ بات آئی تھی کہ آکسیجن لگا ہوا ہے بچے کو، سلنڈر رکھا ہوا ہے، آکسیجن لگا ہوا، ماسک لگا ہوا ہے اس کی ناک پر، اس حالت میں بھی وہ بچہ، غزہ کا بچہ نماز پڑھ رہا ہے۔ نماز انسان کو ویل پاور دیتی ہے، نماز انسان کو اللہ کے سامنے جھکنے کا درس دیتی ہے، اور غیر اللہ کے سامنے نہ جھکنے کا سبق دیتی ہے۔ نماز کے ذریعے سے انسان کے دل میں خدا کا خوف آتا ہے، اور غیر خدا کا خوف نکل جاتا ہے۔ آج دیکھیں نا، دنیا کوشش کر رہی ہے ان کو خریدنے کی، لیکن یہ ایسے نماز والے ہیں کہ ان کو کوئی خرید نہیں سکتا۔ آپ کو پتا ہے 10 لاکھ بچہ متاثر ہے، 10 لاکھ غزہ کا، بھوک سے 10 لاکھ بچہ متاثر ہے۔
آج کی نیوز ہے، کل کی بھی یہ نیوز آئی تھی، 10 لاکھ بچہ متاثر ہے۔ اب وہ گولیوں کی مار نہیں مار رہے، وہ فاقے کی مار رہے ہیں۔ زندہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا دیا گیا، اور ہم مسلمان ہیں کہ نمازوں کی فکر نہیں۔ اور دوسری بات، کئی دفعہ یہ بات آئی، دل کی کڑن کا اظہار کیا، کچھ ہمارے طبقے کے لوگ بھی اس گناہ کبیرہ کے اندر مبتلا ہیں۔ ہم ہر بات عوام الناس کے اوپر نہ پھینکے، کچھ ہمارے طبقے کے اندر بھی ایسے گندے غلیظ انڈے موجود ہیں، دعوتیں کرتے، اسٹیٹس پہ تصویریں لگاتے، وہ بے غیرت مولوی موجود ہیں۔ تم کیا کسی کو درس دو گے؟ تمہارے اسٹیٹس پر قسم قسم کے ہرن کے کھانے، مرغنز کھانے لگے ہوئے ہیں۔ خدا نہ کرے اگر غزہ کے بچے نے یہ تصویر دیکھ لی کہ ہم ترس رہے ہیں، ہم زیتون کے اس درخت کے پتوں کو پیس کر اس کا پیسٹ بنا کر اسے اپنے حلق کے نیچے اتار رہے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہو چکا ہے، ہم پانی کے اندر نمک ڈال کر اس کو پی رہے ہیں، حالانکہ نمک والا پانی کوئی کنٹینیو پی کر دکھا دے، مسلسل پی کر دکھا دے، صرف اس لیے کہ اندر آنتوں کی سرانڈ سے بچنے کے لیے، آنتیں خراب ہو رہی ہیں، آنتیں سکڑ رہی ہیں، اس کو صرف تازہ رکھنے کے لیے ہم نمک والا پانی استعمال کر رہے ہیں۔ ہمارے ایسے بے ضمیر لوگ ہو چکے ہیں، اب ہمارے ممبروں سے آوازیں بند ہو چکی ہیں، بڑے بڑے اجتماعات سے ہم آوازیں نہیں دیتے ہیں۔ خدا کی قسم جہاد فرض عین ہے، جہاد فرض ہو چکا ہے ہم پر، لیکن اس کی پھر حالتیں ہیں جس طرح ہم آپ پر نماز فرض ہے، اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا کرسی پر بیٹھے، وہ بھی مسئلہ پوچھ کر، کرسی پر بیٹھ نہیں سکتا لیٹ کر پڑھے، لیکن نماز معاف نہیں ہے۔ اسی طرح جہاد فرض ہے، وہاں نہیں جا سکتے ہیں، ہم جہاد کی محنت پاکستان کراچی کے اندر کر سکتے ہیں۔ مجمع تیار کریں، کتنے اداروں نے بیت المقدس کے عنوان پر اپنے ماتحتوں پر محنت کی ہے، کتنے لوگوں نے محنت کی بس تاکہ میرے چندے ختم نہ ہوں، چندے کا سسٹم ختم نہ ہو۔ ارے خدا پر توکل کرو، خدا تمہیں بھی کھلائے گا، خدا ان کو بھی کھلائے گا انشاءاللہ۔ ہم اس مصر کے نوجوان کی طرح کیوں نہیں محنت کرتے؟ جب انسان کسی کام کو کرنے کا عزم کرے، اللہ طریقے سجاتے ہیں، اللہ نئی نئی چیزیں سجاتے ہیں، اللہ اسی ماحول میں اس کو توڑ دکھاتے ہیں۔ کئی تقریباً سال ہو گئے اس بات کو، وہ ایک لڑکا جو مصر کی جو دیوار تھی، اسی دیوار میں اس نے چھید کر کے وہاں سے روٹیاں سپلائی کرتا تھا غزہ کے مسلمانوں کے لیے، اپنی مدد آپ کے تحت۔ آج ویڈیو آپ نے بھی دیکھی ہوگی، ایک نوجوان بوتلوں کے اندر گوشت کے ٹکڑے ڈال کر وہ مصر کا جو دریا ہے وہاں سے پھینک رہا ہے کہ اللہ تو اس کی حفاظت فرما۔ میرا کام اتنا تھا کہ میں وہاں جا نہیں سکتا، ہمارا سیسی فرعون ہم پر مسلط ہے، یہ ہمیں چھوڑتا نہیں ہے، یہ وہاں ہمیں جانے نہیں دیتا۔ اے اللہ یہ نمازی ہیں، نمازیں پڑھتے بچے ہیں، اے اللہ میں بوتل کے اندر گوشت کے ٹکڑے ڈال رہا ہوں۔ اب میں نے دریا کی نظر کر دیا، جیسے آپ نے موسیٰ کو یہاں سے پار کر کے دکھا دیا، آپ نے اس کے تابوت کو، آپ نے اس کے پنگھوڑے کو، آپ نے اس کے باکس کو، آپ نے اس کے صندوق کو یہاں سے پار کر کے دکھا دیا۔ اے رب موسیٰ، آج بھی آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، یہ میں آپ کے نام پر، آپ پر بھروسہ توکل کرتے ہوئے میں اپنے نمازی بھائیوں کے لیے یہاں سے یہ کھانے کی چیزیں دے رہا ہوں، اب پہنچانا آپ کے ذمے ہے، آپ اپنی ترتیب سے اپنی قدرت دکھا کر پہنچا دیجئے۔ جب انسان نیت کرے سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن میرا نمازی مجھ سے ناراض نہ ہو، میرے لفافے بند نہ ہو، اس لیے میں جہاد پر نہیں بولوں گا، میرا نمازی مجھ سے ناراض نہ ہو، بار بار غزہ پر نہیں بولوں گا۔ ارے تو نے کب سے انسانوں کو رزق کا خدا سمجھا؟ تو مشرک ٹھہر گیا کہ تو ان لوگوں کو خدا سمجھ رہا ہے، یہ خدا نہیں ہے، خدا وحدہ لا شریک لہ ہے، قل هو اللہ احد، وہ اللہ ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ ہے، اللہ دے گا، رزق کے خزانے اللہ کے قبضے میں ہے۔ ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دل بھر میں، ہم روئیں گے اللہ کے سامنے غزہ والوں کے لیے۔ یہ نمازی ہیں، ایسا نماز پڑھا، نماز پر ایسی محنت کی، آج غزہ کے بچے کے دل میں اسرائیلی فوجیوں کا کوئی ڈر نہیں ہے۔
اللہ تبارک و تعالی ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے. تو ہم اپنے بچوں کو نماز کی ترتیب بنائیں, ان کے سامنے گھر کے اندر وضو کر کے آئیں, تاکہ ہمارے بچے 2 گھنٹے کی تقریر سے متاثر نہیں ہوں گے. ہمیں جیسے پہلے عرض کیا, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ایسا بنے, ہم اس کے سامنے اس طرح کا کرنا شروع کر دیں, ہمارا بچہ خود بخود ایسا بنے گا. جب اللہ کا ڈر آئے گا گناہ چھوٹیں گے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ کتنے لوگ ہیں جو سنگر تھے, گناہ چھوڑے, نبی کی نعتوں میں لگ گئے. کراچی میں اتنا بڑا جنازہ ہم نے نہیں دیکھا اپنی آنکھوں میں, لیکن آپ نے بڑے بڑے اداکار دیکھے ہوں گے, 6 مہینے 7 مہینے لاشیں پرانی ہو گئی ہیں, ہفتہ مہینے لاشیں پرانی ہو گئی, کوئی پوچھنے والا نہیں. یہی فالوورز کے چکر میں وہ بیچارے دنیا سے چلے گئے. لیکن جب نمازی اللہ کو راضی کرنے کی نیت کرتا ہے, اللہ اس میں عزت دیتے ہیں. نماز کے ذریعے سے عزت بنے گی انشاءاللہ. آج سارا مجمع مجھ سمیت نیت کرے, اللہ پچھلی معاف فرمائے. آئندہ کی ترتیب بنانے کی کوشش کریں ہم کہ اللہ مجھے پابند صوم و صلات, 5 وقت کا نمازی, اور اسی طریقے سے پابندی کے ساتھ اللہ کی اطاعت کے مطابق زندگی گزارنے کی, پاک نبی علیہ السلام کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو توفیق